یہ اس اتھارٹی کا دور نہیں ہے جو فرعون کے پاس تھا. اب انسانی حقوق کا دور ہے، آزادی اظہار رائے کا دور ہے، شخصی آزادیوں کا دور ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرعون والے جو پھندے ہیں وہ ختم ہو گئے؟ اب غلامی نے نئی صورت اختیار کی. اب اصل میں ایک لائف سٹائل ہے، اس لائف سٹائل سے رستگاری کسی کی نہیں. اس زمانے میں زنجیریں ہوتی تھی جن میں جکڑا جاتا تھا. آج کوئی بھی ٹیلنٹڈ آدمی ہے، آپ کا ایک کیریئر ہے تو آپ نے تو کیریئر بنا لیا بڑی محنت کر، پروفیشنلی آپ نے جو ہے نا وہ بہت ایکسل کیا ہے. ہاسپٹل تو سیٹھ کا ہوگا، ہاسپٹل تو سیٹھ کا ہوگا، اور جو سیٹھ کا ہاسپٹل ہے تو فیسیں تو سیٹھ سمیٹے گا. آپ کے حصے میں جو آئے گا آپ اس جو حصے میں آیا اس کے کہہ دیے. آپ کے پاس کار سیٹھ کی ہے، آپ کے پاس کوٹھی سیٹھ کی ہے. یہ نوکری چلتی رہے گی تو یہ لشکارے چلتے رہیں گے، اور نوکری گئی تو لشکارے گئے. تو اب جب تک یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے، وگرنہ تمام پروفیشنلز کا یہی حال ہے. وہ وکیل ہو، وہ انجینئر ہو، وہ زندگی کے جس شعبے سے، وہ صحافی ہو، ایون سیاستدان ہو. سیاستدانوں کو بھی الیکشن جتوانے کے لیے کوئی پیسے دیتا ہے تو بیچارے لڑتے ہیں، ان کے اپنی جیب میں تو نہیں ہوتے. تو جس نے پیسے دیے ہوتے ہیں تو وہ اس نے کیوں دیے ہوتے ہیں؟ وہ اس نے اپنی فائل کو پہیے لگائے ہوتے ہیں. کل انہی کے ہاتھوں تو اس کا سارا کام ہونا ہوتے ہیں. ہر کوئی قیدی ہے نظام کا. بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی نظام کے قیدی ہوتے ہیں. اس سے وہ باہر نہیں، نظام سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ پھندے ہیں جو ہماری گردنوں میں توپ پڑے ہوئے ہیں. پہلے تو وہ زبردستی ڈالتے تھے، اب ہم آپ کو پٹا ڈالتے ہیں. جی میں ملٹی نیشنل کمپنی کا نوکر صاحب ہوں، خادم حسین تارڑ ہوں میں. تو پھندے تو نہیں گئے. اور ویسے آپ کو پتہ ہے ایک پروفیشنل کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے کہ وہ یہ تبلیغیں کرتا پھرے. وہ نیکی کے کام، پن کے کام کر سکتا ہے، چندے دے سکتا ہے. مولوی صاحب آپ نے مسجد بنانی ہے، یہ میرا چندہ ہے. یہ آپ نے تبلیغ پر جانا ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ وصول کرنا. آپ کو میں عمرہ کرا دے، یہ سب کر سکتا ہے اگر اس کے اندر کوئی نیکی کا جذبہ. خود وہ ٹائم نکالے یہ ناممکن ہے. پروفیشنل کے پاس کوئی ٹائم نہیں. قیدی ہے یا نہیں؟ باقی یہ کہ ایک بات اور بھی ہے، آپ ذرا سوچیں. پاکستان یا کوئی بھی ایسا ملک، اس میں آپ کوئی کاروبار کریں، آپ کر سکتے ہیں ایمانداری سے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں. یہ ہمارے ایک دوست نے بھینسوں کا باڑا کھولا. اس میں باقی باتوں کو چھوڑے جو پرابلم سے پیش ہیں، اس نے جو لا کے مزدور رکھے نا وہ کام نہیں کرتے تھے. تو اس نے بتایا کہ ان کو جب تک گالی نہ دو یہ سٹارٹ نہیں ہوتے. کوئی سمجھ آئی میری بات؟ بگڑے ہوئے معاشرے میں کام لینے کے طریقے بھی الٹے ہی ہوتے ہیں. جب تک وہ الٹے طریقے آپ اختیار نہ کریں لوگ سیدھے ہی نہیں ہوتے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے پاس کوئی چلا جائے نزلہ زکام لے کے تو وہ کہتے تھے وہ کوئی نہیں، آپ ذرا آرام کریں، یہ گرم پانی پی لیں، یہ کریں. وہ سارے لوگ کہتے بیکار ڈاکٹر. اتنا سارا لفافہ پکڑا رہے نا دوائیاں لکھ کے، تو ساتھ خود عمرہ بھی کرنے کے لیے کمپنی بھیج دے گی تو بندہ بھی کہے گا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بڑا اللہ نے شفا رکھی ہے اس کے ہاتھ میں. آپ نے کرنا کیا ہے؟ ساری قسم کی اینٹی بائیوٹکس دے دی، کوئی تو لگے گی، باقی وہ جائے باہر بھی جدھر مرضی جائے. وہ چاہتا بھی تو یہی ہے. ایک بگڑے ہوئے ماحول میں کوئی کام آپ ایمانداری سے نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جب تک ماحول نہیں ٹھیک ہوتا، خود آپ کی نیکی داؤ پہ لگی ہوتی ہے. اس کو اب سمجھ لیں. وہ پہلی بات کے ساتھ جڑ گئی کہ ایک ظالمانہ ماحول کے اندر انسان کے پاس مواقع ہی نہیں ہوتے نیک بننے کا. تو جب تک ایک سوٹیبل یا فرینڈلی ماحول آپ کریٹ نہیں کرتے، اس وقت تک ایک بندے کے لیے آزادی کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. تو پہلی آیت کے ساتھ دوسری آیت بھی جڑ گئی، یعنی ظالمانہ نظام کا خاتمہ، عدل کا قیام. در حقیقت اسی اتمام حجت کا تقاضا ہے. پورے نظام کو بدلنے کی جدوجہد کرنا، یہ بھی اس تبلیغ کا تقاضا ہے. یعنی تبلیغ کیوں کریں گے؟ تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو اور عدل قائم ہو. یہ محض تبلیغ برائے تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ ایک مقصد کے لیے، ظلم کو ختم کر کے عدل کو قائم کرنے کے لیے. یہ اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے فرائض میں شامل ہے.